بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیز ساتھیوں، انسان تدبیریں کرتا ہے، منصوبے کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، پروگرام بناتا ہے، لیکن تقدیر اس پر مسکراتی ہے اور کہتی ہے یہ سوچ کیا رہا ہے اور ہونے کیا والا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے سارے اختیارات میرے اپنے ہاتھ میں ہیں، کہ میرے سارے معاملات میرے اپنے خود کے ہاتھ میں ہیں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ جب آپ کسی کام کے کرنے کے 100% اسباب مہیا کر لیں، سارے اسباب اکٹھے کر لیں، پھر بھی آخری فیصلے کا حق اللہ کے ہاتھ میں ہی رہتا ہے۔ آخری فیصلہ جو ہوتا ہے اللہ کا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بھائی مجھے یقین ہے کہ میں بخشا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یقین کا لفظ مت بولو، بلکہ یہ کہو کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں بخشا جاؤں گا۔ یقین سے مت کہو، کیونکہ یقین کا لفظ بول کر تم فیصلہ سنا رہے ہو، اور فیصلہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی۔ کہ انسان سارے اسباب اختیار کر لیتا ہے، لیکن آخری فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے۔ ایک باغ پھلوں سے بھرا ہوا تھا، سارے پھل پک چکے تھے۔ باغ کا مالی آیا اور اس نے کہا کہ میں کل آ کر پھل توڑوں گا اور اس کو مارکیٹ میں بیچوں گا اور اس سے خوب نفع کماؤں گا۔ لیکن کل آنے سے پہلے کیا ہوا کہ آسمان سے بجلی گری اور سارے جتنے پھل تھے سب جل کر راکھ ہو گئے۔ تو اس لیے انسان جتنے اسباب اختیار کر لے، لیکن رہے گا وہ اللہ کا محتاج۔ ہم چاہے جتنے ہاتھ پیر چلا لیں، لیکن ہم ہر حال میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اس بات کو ہمیں ذہن میں بٹھانا ہے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم چاہے کتنے اسباب اختیار کر لیں، بندگی اس میں ہے کہ آدمی اللہ کے اختیارات کو تسلیم کرے، اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کرے، اللہ کی شان کو تسلیم کرے، اللہ کی عظمت کو تسلیم کرے، اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ بندگی اس میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم اپنی زندگی کو اس نہج پر لائیں کہ جب ہمیں زندگی سے اس دنیا سے جانا ہو تو ہمیں افسوس نہ کرنا پڑے۔ ہمیشہ اللہ سے عافیت کی دعا مانگے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تلقین کی ہے کہ ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک آنے والی موت سے صحابہ کرام کو پناہ کی دعا سکھائی کہ تم اس سے پناہ مانگا کرو، کیونکہ موت جب آتی ہے انسان کے سارے پلان فیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کو اس نہج پر لائیں کہ جب ہماری موت آئے تو ہمیں افسوس نہ کرنا پڑے، ہمیں پچھتاوا نہ کرنا پڑے، ہمیں ہاتھ نہ ملنے پڑیں۔ آج وقت ہے، آج فیصلہ کریں۔ ہم سبق لیں اس حادثے سے کہ جب میں زندگی اس طرح گزاروں، میں اپنے آپ کو اس انداز میں رکھوں کہ جب بھی میری موت آئے
میں افسوس نہ کروں اپنی زندگی پر، مجھے پچھتاوا نہ ہو کہ تھوڑا سا وقت اور مل جاتا کہ میں فلاں کام کر لیتا، فلاں نیکی کر لیتا۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کا فیصلہ کریں کہ ہماری زندگی میں جتنے بھی گناہ ہیں ہم سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کا ارادہ کرتے ہیں، کیونکہ میرے بھائیوں موت کا کچھ نہیں پتہ۔ موت جب آتی ہے انسان کا سارا قصہ ختم کر دیتی ہے، ذرا سی مہلت نہیں دیتی۔ کبھی قبرستان جائیں اور قبروں کے ارد گرد بیٹھیں، قبرستان سے سوال کریں کہ یہاں صرف غریب آتے ہیں یا امیر بھی آتے ہیں، یہاں صرف بوڑھے آتے ہیں یا جوان بھی آتے ہیں، تو قبرستان جواب دے گا چاہے امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، آنا سب کو یہی ہے۔ آبادی چھوڑ کر سب یہیں آتے ہیں، رونقیں چھوڑ کر سب اسی ویران شہر میں آتے ہیں۔ جب ہم قبر کے پاس بیٹھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ مجھے بھی یہیں آنا ہے، میرا بھی آخری منزل یہی ہے، مجھے بھی یہیں آنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کو اس نہج پر لائیں کہ جب بھی میری موت آئے تو ہم اس حال میں جائیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ آپ کبھی ہاسپٹل جائیں، ایمرجنسی وارڈ کے سامنے کھڑے ہوں، پیشنٹ اندر ہوں اور پیشنٹ کے رشتہ دار باہر کھڑے ہوں، وہ انتظار کر رہے ہوں ڈاکٹر کا۔ ڈاکٹر اندر سے نکل کے آئے، ڈاکٹر سے پوچھا مریض کے رشتہ داروں نے کہ ہمارے مریض کا کیا حال ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ کوشش بہت کی لیکن سانس نہیں چل سکا، مریض انتقال کر گیا۔ تو اس دن ہمیں زندگی کا دوسرا رخ معلوم ہوگا کہ جو ہماری یہ سانس چل رہی ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابھی تو ہم آسانی سے سانس لے رہے ہیں نا، اس لیے ہمیں اس نعمت کا احساس نہیں، لیکن میرے بھائیو ایک دن آئے گا کہ یہ سانس ہمارے سینے سے نکل جائے گی اور پھر واپس نہیں آئے گی۔ یہ دن سب کا آنا ہے۔ ایک بادشاہ کے پاس ایک کرتب دکھانے والا آیا، اس نے بہت سارے کرتب دکھایا، بادشاہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا کہ بھئی تم رات کو آنا، عشاء کے بعد سے فجر تک میں تمہارے لیے سارے خزانوں کے منہ کھول دوں گا، جتنا تمہارا دل چاہے خزانے لے لینا۔ اب وہ رات کو آیا، وہ محل کی رونق ہی دیکھتا رہ گیا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو ابھی بہت وقت ہے، پوری رات پڑی ہے، خزانے تو میں لے لوں گا، ذرا محل گھوم لوں۔ سنگ مرمر کی دیواریں چھونے لگا، نقش و نگار دیکھنے لگا۔ بادشاہ کا نرم بستر دیکھا، اس پر جا کر لیٹا اور سو گیا۔ آنکھ لگ گئی، اب فجر کی اذان ہو گئی۔ سپاہی آئے، سپاہیوں نے اس کو اٹھایا اور کہا نکلو یہاں سے۔ اس نے کہا نہیں ابھی تو مجھے خزانے لینے ہیں۔ سپاہیوں نے کہا کہ نہیں، جو تمہیں مہلت دی گئی تھی وہ مہلت ختم ہو گئی، جو وقت تمہیں دیا تھا وہ وقت سارا ختم ہو گیا۔ اب وہ اپنے ہاتھ ملتا ہوا افسوس کرتا ہوا محل سے نکل گیا۔ ایک رات ملی تھی خزانے اکٹھا کرنے کے لیے، وہ رات بھی اس نے ایسے ہی گوا دی کہ جو زندگی ملی تھی ہم نے زندگی کو ایسے ہی گزار دیا۔ ہم اپنی زندگی کو کھانے پینے میں اور مصروفیات زندگی میں ہم مگن رہتے ہیں۔ آپ ذرا یہ بتائیں، ہم کھانا کھانے کے لیے زندہ ہیں یا ہم کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ زندہ رہیں؟ کیا ہم کھانا اس لیے کھاتے ہیں؟ ہم کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ نظام زندگی چلتا رہے۔ آدمی کھانا کھانے کے لیے زندہ نہیں ہے، بلکہ کھانا اس لیے کھاتا ہے کہ زندہ رہے، نظام چلتا رہے، زندگی کا نظام چلتا رہے۔ تو میرے بھائیو، ہم زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہے ضرورت، ایک ہے مقصد۔ گاڑی میں پیٹرول ڈالنا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ آدمی نے گاڑی میں پیٹرول ڈال لیا، اب پیٹرول ڈال کر اس نے گاڑی دھو لی اور کھڑی کر دی اور چمکنے لگی گاڑی، مقصد پورا نہیں ہوا۔
پیٹرول ڈال کر اس گاڑی سے کسی منزل پر پہنچنا یہ مقصد ہے. گاڑی میں پیٹرول ڈالنا مقصد نہیں ہے، بلکہ پیٹرول ڈال کر کسی منزل تک پہنچنا یہ مقصد ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کا ہمارا مقصد کیا ہے ہمیں یہ نہیں پتا. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم زندگی کو فضولیات میں گزار رہے ہیں. میں نے شروع میں قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی تھی سورہ رحمان کی. اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. خلاصے کے طور پر بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا. علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا. گائے کو پیاس لگتی ہے کیا وہ بتا سکتی ہے مجھے پیاس لگ رہی ہے؟ جانور کے پیٹ میں درد ہو کیا وہ بتا سکتا ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ؟ ہم اپنے رب کا کیسے شکر ادا کریں کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں. بھوک ہو، پیاس ہو، دکھ ہو، درد ہو، تکلیف ہو، ہم اظہار کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں. اور یہ بیان بھی صرف ایک نعمت نہیں ہے، اس بیان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں کہ انسان کے دل میں جذبات آتے ہیں اور جذبات پھر دماغ تک جاتے ہیں، پھر دماغ ان کو الفاظ میں ترتیب دیتا ہے، پھر حلق کا استعمال ہوتا ہے، پھر زبان کا استعمال ہوتا ہے، ہونٹوں کا استعمال ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے کتنی نعمتیں دی ہیں کبھی ہم نے غور نہیں کیا. اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں کہ جس رب نے ہمیں بولنا سکھایا کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. علمہ البیان، کہ جذبات نے، دل کے جذبات نے دماغ پہ اثر کیا، دماغ نے ان کو الفاظ میں مرتب کیا، پھر حلق سے کام لیا، زبان سے کام لیا، ہونٹوں سے کام لیا، پھر سننے والے کے کانوں تک آواز پہنچی، پھر وہ بات کو سمجھا. علمہ البیان. تو میرے بھائیو، جس رب نے ہمیں بولنا سکھایا اس رب کا تو ہم شکر ادا کریں. اس رب کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے جس رب نے ہمیں بولنا سکھایا ہے. اس سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العزت نے شکر کے مضامین بیان فرمائے کہ انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں پر غور کرے. اے انسان تو ذرا غور کر کے اللہ رب العزت نے تجھے کس کس طرح کی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں. اور غم سے نکلنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں پر غور کرے تو اس کا غم دور ہوگا، کیونکہ دل میں شکر کی کیفیت پیدا ہوگی، اور جب شکر کی کیفیت دل کے اندر پیدا ہوگی تو انسان کا غم دور ہوگا. اس لیے انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں پر غور کرے. ہم لوگ موت سے گھبراتے ہیں، موت سے بہت ڈر لگتا ہے. اللہ رب العزت نے اسی سورہ رحمان کے اندر موت کو نعمت بتایا ہے. اللہ نے اپنی نعمتیں گنوا کر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے کہ بندو تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے.